اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ میرے بھائیوں، موجودہ دور کے اندر ہم لوگ ایک شکست خوردہ قوم کی طرح، ایک ٹوٹی ہوئی کشتی میں سوار لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ عالم اسلام کی اس کشتی کو ذلت و پستی کی بھنور سے نکال کر اسے ہدایت کی طرف لے جانے کا اگر انتظام نہ کیا گیا تو پھر ہمیں پستی کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کے لیے محنت و مشقت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور عالم اسلام کی اس کشتی کو نکالنے کی ذمہ داری، عالم اسلام کی اس کشتی کو ذلت و پستی کی بھنور اور غار سے نکالنے کی سب سے پہلی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ ہماری قوم کے نوجوانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہماری قوم کے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عالم اسلام کی اس کشتی کو ذلت و پستی کی بھنور سے نکال کر کامیابی کی طرف لے کر جائیں، چونکہ نوجوان ہی قوم کی دھڑکتے ہوئے دل ہوا کرتے ہیں، نوجوان ہی انقلاب لایا کرتے ہیں۔ جب نوجوان اپنے اوپر سے خواب غفلت کی چادر کو اتار پھینکتے ہیں تو اس کے بعد امت کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، ایک تبدیلی آتی ہے، نظام سارا کا سارا بدل جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری قوم کے نوجوانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کھول کر دیکھیں، تاریخ کو کھنگال کر کے دیکھیں، آپ کو ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے کہ جب نوجوانوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا، نوجوانوں نے اپنی ذمہ داری کا خیال کیا، انہوں نے خواب غفلت کی چادر کو اتار کر پھینکا، تو پھر ایک قوم کے اندر انقلاب آیا، سارا نظام بدل گیا، جسے دیکھ کر دوسری قومیں عش عش کرنے اور حیرت کرنے پر مجبور ہو گئیں کہ یہ کیسا انقلاب آیا ہے۔ جب نوجوانوں نے خواب غفلت کی چادر کو اتار کر پھینک دیا، اپنی ذمہ داری کو سمجھا، اپنے مرتبے کو سمجھا، تبھی امت کے اندر انقلاب آیا ہے، اور امت جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی اور کامیابی کی طرف آگے کو بڑھی ہے۔ یہ نوجوان قوم ہی ہے جس کی وجہ سے امت جو ہے وہ ذلیل بھی ہوتی ہے، امت جو ہے وہ عزت بھی پاتی ہے، امت جو ہے وہ پستی کی طرف بھی جاتی ہے، اور سربلندی، سربراہی اور کامیابی کی طرف بھی امت صرف نوجوانوں کی وجہ سے جاتی ہے۔ یہ نوجوان قوم یہ امت کا بہترین سرمایہ ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کھول کر کے دیکھیں، وہ نوجوان سعد بن ابی وقاص ہی تھا جس نے دریائے دجلہ کے اندر گھوڑوں کو ڈلوا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بادشاہ اور اس کی قوم یہ کہتے ہوئے بھاگے تھے کہ بھاگو، دیو آ گئے ہیں، دیو آ گئے ہیں۔ وہ صلاح الدین ایوبی نوجوان ہی تھا جس نے عیسائیوں اور صلیبیوں کی سپر پاور طاقت کو دھول چٹا کر کے قبلہ اول مسجد اقصی کو فتح کیا تھا اور اس کی حفاظت کی تھی۔ وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تیل کی کڑاہی میں تپنا اور ابلنا اور پگھلنا تو گوارا کیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ سب کچھ نوجوانوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن آج کے نوجوان، آج ذرا ہم اپنی قوم کی طرف نگاہ کر کے دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں تلوار ہوا کرتی تھی آج ان کے ہاتھوں میں کرکٹ کا بلہ ہے، وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں قرآن کریم ہوا کرتا تھا آج ان کے ہاتھوں میں فحش اور گندی فلموں کی تصویریں اور VCR ہے، وہ مسلمان، وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں پہلے اخلاق سکھانے والی کتابیں ہوا کرتی تھی آج اخلاق بگاڑنے والی کہانیاں اور موبائل ان کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ نوجوان جو کبھی علم کی طرف، جو کبھی دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے آج وہ دین سے بہت زیادہ دور ہیں، آج وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج وہ گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نوجوانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، آج یہ جو حالات ہیں، آج یہ جو پریشانیاں ہیں، آج یہ جو مصیبتیں ہیں، ان سب کو سدھارنے کے لیے، ان سب کو صحیح کرنے کے لیے، ان سب پر قابو پانے کے لیے ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا۔ تم کیا چاہتے ہو کہ تم گناہوں میں زندگی گزارتے رہو، تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو اور حالات درست ہو جائیں، تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، اللہ کی حکموں کی عدولیاں کرتے رہو، اللہ کے حکموں کو توڑتے رہو اور اللہ کی
مدد نازل ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا پڑے گا، اللہ کی حکم عدولیوں سے بچانا پڑے گا، اللہ کی اطاعت کرنا پڑے گی، اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا، آپ کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، آپ کے اسوے پر چلنا ہوگا، آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، یہ سارے کام کر لو، پھر دیکھنا امت کے اندر ایسا انقلاب آئے گا، ایسی ہدایت آئے گی، ایسا رعب آئے گا کہ دوسرے لوگ جو ہیں ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے. لیکن اگر ہم غفلت کی نیند سوتے رہیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، اگر ہم نے گناہوں سے توبہ نہ کی، اگر ہم نے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی نہ گزاری، اگر ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے، اللہ کی نافرمانیوں کو توڑتے رہے، تو وہ دن بھی دور نہیں کہ اس سے زیادہ حالات آئیں گے اور دوسری قومیں ہمیں غلام بنا لیں گی اور ہمیں غلامی کی زنجیریں ہماری گردنوں میں ڈال دیں گی اور ہمیں غلاموں کی طرح زندگی بسر کرنی پڑے گی. اگر ان حالات کو درست کرنا ہے، ان ساری چیزوں سے لڑنا ہے، انقلاب لانا ہے، غلامی کی زنجیروں کو نکالنا ہے، حکمرانی کرنی ہے، سرسبز اور بلندی کی طرف جانا ہے، تو ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا، غفلت کی چادر کو اتار کر پھینکنا پڑے گا، ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا. ہم میدان عمل میں آ جائیں گے، انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا اور ایسا انقلاب آئے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ انقلاب کیسے آئے گا؟ کیا کر کے انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دستور العمل، دستور حیات بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے، یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں، ہدایت کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو گمراہی سے، ہدایت سے، گناہوں کی دلدل سے نکال کر کے نیکیوں کی طرف، روشنی کی طرف اور ہدایت کی طرف لانے کے لیے اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے. ہمیں قرآن کریم کو کھول کر کے دیکھنا ہوگا، ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے. نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو. نبی نے تجارت کی، جس طرح سے نبی نے تجارت کی ویسے تجارت کرو. جس طرح سے نبی کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، بولنا، چالنا جیسے نبی کا تھا ویسے ہی اپنے اندر پیدا کرو. نبی کی سنتوں پر عمل کرو، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، دنیا تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا. علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جسے خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. اگر ہمیں انقلاب لانا ہے، اگر ہمیں حالات کو بدلنا ہے، اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اگر ہمیں حکمرانی چاہیے، اگر ہمیں غلامی کی زنجیروں سے آزادی چاہیے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ حالات کو بھی بدل دے گا. پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہم اپنی حالت بدل لیں گے، تمام چیزیں، تمام حالات بدل جائیں گے. سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی.